عربیہ کی خیرات بھی لے کے جائیں تاکہ وہ نقطہ ہمارے ذہن میں ٹھہر جائے اور یہ ہمارے لیے تقویٰ کا طہارت کا وسیلہ بن جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ لیکن قرآن پاک کی ترتیب اتنی پیاری ہے کہ جتنی بار اس پر غور کیا جائے بندے کو اپنے رب پر اور پیار آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دیکھیں ترتیب سے اللہ تعالیٰ ہر بات سمجھاتا ہے۔ قرآن پاک کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا نبیوں کے وسیلے سے مجھ سے کیا مانگو یا مانگنے کی چیز کیا ہے، یا اللہ ہمیں کیا دے، ربنا آتنا من لدنک ذکر۔ شروع میں فرمایا ذکر مانگو۔ ذکر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی یاد میں، کہ میں جہاں بھی جاؤں اللہ کی یاد میں، اللہ کی خشیت میں، اللہ کی محبت میں اور اللہ کی رضا میں جاؤں۔ اس کو کہتے ہیں آتنا من لدنک ذکر۔ ذکر ایسا ہو جو ہر وقت میرے دل پر جاری رہے۔ ایسا ذکر یا اللہ عطا فرما جو ہر وقت میرے قلب پر طاری رہے۔ یہ ہوتا ہے جب اللہ کسی کو عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ تھوڑا سا آگے جا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے کیا مانگو، آتنا من لدنک علم، مجھ سے علم مانگو۔ اور علم کیسا؟ وہ نہیں جو ہمارے پاس ہے، سنا اور بھول گئے، جانتے ہیں پتہ ہی نہیں۔ علم ایسا مانگو علم الیقین، عین الیقین، کہ میں جنت کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ ایسے میں قرآن پاک میں جنت کی آیات کو ملاحظہ کروں کہ جیسے میں نظارہ کر رہا ہوں۔ یہ ہے رب سے مانگو عندنا من لدنک علم، علم نافع دے مولا، علم الیقین دے۔ پھر تھوڑا سا آگے قرآن میں اللہ تعالیٰ، یہ میں آپ کو قرآن کی ترتیب سے سمجھا رہی ہوں، تھوڑا سا آگے جا کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے کیا مانگو، ربنا آتنا من لدنک نعمہ، مجھ سے نعمت مانگو۔ اور نعمت تو ہم سمجھتے ہیں یہ دنیا کی ہے، ایک مکان مل گیا تو چار چیزیں مل گئی، نہیں۔ جو اصل نعمت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، سب سے بڑی نعمت دین ہے، ہدایت ہے۔ تو دین ایسا مانگو، ہدایت ایسی مانگو کہ یا اللہ میں پورے کے پورا دین میں داخل ہو جاؤں۔ ایسا اللہ سے نعمت مانگو، ایسی نعمت مانگو کہ میں پورا کا پورا دار اسلام میں، حدود اللہ میں زندگی گزارنے والا بن جاؤں۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور اسی میں ہدایت آ جاتی ہے۔ نعمت مجھے ملے گی تو میں دین اسلام میں رہوں گا اور ہدایت والا بن جاؤں گا، صراط المستقیم پر چلنے والا بن جاؤں گا۔ پھر آگے تھوڑا سا قرآن جاتا ہے تو پھر دیکھیں یہ ساری نبیوں کی باتیں ہیں، میں آپ کو نبیوں کے حال سنا رہی ہوں کہ نبیوں نے اللہ سے کیا مانگا اور اللہ نے کس ترتیب سے اس کا بیان قرآن پاک میں فرمایا ہوا ہے۔ اب جب قرآن اینڈ کی طرف جاتا ہے تو سورۃ تحریم کے اینڈ پہ یہ آتا ہے رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، عندک بیتا فی الجنہ۔ اینڈ پہ آ کے دیکھیں مانگا تو جنت میں ایک گھر مانگا، اور وہ کس نے مانگا؟ ایک اللہ والی نے مانگا۔ یہ گہرے نقطے نوٹ کریں آپ۔ پہلے جو مانگا وہ نبیوں نے مانگا، علم مانگا، ذکر مانگا، نعمت مانگی نبیوں نے۔ اب جو اللہ کے پاس ایک گھر مانگا ہے قربت والا، تو کس نے مانگا؟ ایک پاک بی بی نے مانگا۔ آپ اندازہ کریں اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر تم پاک ہو، اگر تم مومن ہو، تمہیں اللہ کی بارگاہ سے وہی درجہ ملے گا جو اللہ کے پاک بندوں کو ملتا ہے۔
پھر کوئی فرق نہیں اللہ رکھتا، مرد ہو یا عورت ہو، اگر اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرو گے تو وہی مقام پاؤ گے جو ایک مرد پائے، جو اللہ کا ایک بندہ پائے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہی سمجھایا قرآن کے اینڈ تک کہ مجھ سے کیا مانگو۔ جو سب سے دیکھیں، جو سب سے اعلیٰ چیز ہوتی ہے نا، آپ کے پاس دیکھیں سب کچھ ہو، دنیا کی مثال آپ کو دیں، اگر کسی کا خاوند دیکھیں اس کو گھر دے، چیزیں دے، لیکن اپنی قربت نہ دے، اپنی صحبت نہ دے، تو ہر چیز بیکار نظر آتی ہے۔ تو اللہ بھی دیکھیں کیا سمجھا رہا ہے، مجھ سے کیا مانگو، صرف دنیا کی نعمتیں چیزیں نہ مانگو، مجھ سے میری قربت مانگو۔ اللہ کی قربت سے بڑھ کر کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ جسے اللہ کی قربت مل گئی، اللہ کی اسے سمجھ لیں سب کچھ مل گیا، صحبت بھی مل گئی، نسبت بھی مل گئی، جنت بھی مل گئی، اطاعت بھی مل گئی، اور اللہ کی محبت جسے ایک قربت مل گئی۔ تو اللہ رب العزت اللہ ہمیں اپنی قربت عطا فرمائے، اور قربت میں ہی جو اصل جسے قربت مل جاتی ہے نا، اس سے ہی عبادت کی لذت نصیب ہوتی ہے۔ اسی کو عبادت کہتے ہیں جسے اللہ کی قربت مل جائے اور اس میں لذت مل جائے، سمجھ لیں اسے اللہ کی محبت مل گئی، جنت مل گئی۔ تو ہم اس مقصد کے لیے ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں کہ جب دنیا کے دیکھیں حالات یا آزمائشیں ہمارے اوپر دباؤ ڈالیں تو ہم اس پریشانی میں کیا مانگیں، مایوس نہ ہوں، کیا مانگیں؟ اللہ سے اس کی قربت مانگیں، اللہ سے اس کی محبت مانگیں، اللہ سے اس کی چاہت مانگیں۔ یہی تو وقت ہوتا ہے، یہی تو وقت ہوتا ہے۔ یہ آخری نقطہ نوٹ کریں، جب حالات ناموافق ہوں، جب حالات ہوائیں تیز چل رہی ہوں، جب مشکلات بڑھ رہی ہوں اور ہمیں یوں لگے کہ ہم پس رہے ہیں، تو کیا کرو؟ پاک بی بی آسیہ کا دامن تھامو اور اللہ سے اس بی بی کے دامن کا صدقہ مانگو کہ یا اللہ تو نے جیسے ان کے مشکلات میں ان کو اپنی قربت عطا فرما دی، یا اللہ ہمیں بھی ہماری ان مشکلات کے صدقے اپنی قربت عطا فرما۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ سودا جو ہے نا بہت ہی اعلیٰ ہے، لیکن یہی ہمیں شیطان بھلا دیتا ہے کہ جب ہمارے اوپر مشکل کا وقت ہوتا ہے نا، وہی تو اصل میں اللہ کی قربت کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب مشکلات آئیں تو گھبرایا نہ کریں، بلکہ خوش ہوا کریں کہ میری قربت کا وقت آ گیا، میرا اپنے رب سے محبت کا وقت یہی وقت ہے۔ جب میں تکلیف میں ہوں، جب میں اذیت میں ہوں، جب مجھے درد اور پریشانی ستائے، اسی وقت تو میں نے رب سے مانگنا ہے، انتا کا بیتن فی الجنہ۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یاد رکھنے والا بنائے اور ہم مشکلات میں گھبرانے کی بجائے اللہ سے اس کی قربت میں ایک گھر مانگیں۔ وہی وقت بکنگ کا ہوتا ہے، رجوع اللہ کا ہوتا ہے۔ جب ہم جتنی تکلیف میں ہوتے ہیں، اللہ اتنا ہی مائل با کرم ہوتا ہے کہ مانگ، خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ راز سمجھنے والا بنائے اور ہمیں اللہ کی قربت کا مقام لینے والا بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا کا سودا عطا فرما دے۔ دنیا کی وقتی تکلیفوں سے اللہ ہمیں دائمی اپنی قربتیں اور محبتیں اور جنتیں عطا فرمائے۔ جب ہمیں یہ راز سمجھ آ جائے گا تو پھر ہم تکلیف میں بھی ہمیں مزہ آئے گا، تکلیف میں ہمیں بلکہ زیادہ سکون محسوس ہوگا۔ آمین۔